بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز. آج ہم بات کریں گے کل ہونے والے الیکشن کے بارے میں. کیا ہوا، کیسے جیت ہوئی، کیسے ہار ہوئی. اس کے بعد ہم دوسری بات کریں گے کہ 22 تاریخ کو ہونے والا وزیر اعلیٰ کا الیکشن، اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب. ناصر صاحب، کل ایک ایسا اپسیٹ ہوا ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حکومت میں رہنے والوں کو ضمنی الیکشن کی شکست ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ سارا سرکار کا جو پیسہ ہے وہ انوالو ہوتا ہے، مشینری انوالو ہوتی ہے، ادارے انوالو ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں اس پہ، کیا کہیں گے آپ؟ عاصم صاحب، پاکستانی سیاست کی تاریخ کا سب سے بڑا اپسیٹ ہے. میں نے کل بھی شاید آپ کے پروگرام میں کل پرسوں یہ کہا تھا کہ اس الیکشن پر نظریں بہت سی لگی ہیں. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ جیت جائے گی. جی، میں نے کہا تھا بظاہر اور اکثریت ترجیح جیت ہے، اس لیے کہ کوئی بھی نجومی تو کوئی نہیں، اندازوں سے لگایا جاتا. اور خاص طور پہ میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ضمنی الیکشن جو ہیں وہ عام طور پہ حکومتوں کی جھولی میں گرتے ہیں. جی، لیکن جو سخت فیصلے حکومت نے کیے، وزیر اعظم خود مان رہے ہیں کہ ہمارے سخت فیصلے لوگوں نے قبول نہیں کیے، تو گریبان پکڑنے کے بجائے انہوں نے ووٹ کا ڈبہ پکڑ لیا اور انہیں ووٹ ڈال دیے کہ ان کی بریانی بھی ویسی رکھی رہے گی ڈبوں میں، ویسی طرح اور وہ لوگ نہیں آئے ووٹ ڈالنے. اچھا، یا اس کو یہ کہہ لیں کہ ان غرور تھا ان میں، یا وہ بھی مغرورے گئے تھے کہ ہم نے جناب پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت کو فارغ کیا، ہم نے عمران خان کی موجودگی میں پنجاب حکومت ختم کی، ہم بڑے پاپولر ہیں، لاہور ہمارا قلعہ ہے، پنجاب ہمارا قلعہ ہے، تخت لاہور کے ہم قابض ہیں، تو کیسے ہم سے کوئی آ سکتا ہے. اس میں شاید مجھے یہ بھی ایک لگتا ہے، ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگ جو کے پاس اس انداز میں انہوں نے مہم جوئی نہیں کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی، جس کا ایک سب سے بڑا ثبوت کیا، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہیں آخری دنوں میں اس کا احساس ہوا. تو پھر آپ نے دیکھا منسٹر حضرات نے قومی اور صوبائی سے کابینہ سے استعفے دے کے ان کو حلقوں میں بھیجا گیا. کیوں؟ کہ انہیں پتہ لگ گیا تھا یہ کیا ہونے والا ہے. اچھا، اپسٹ ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. اس سے حکومتوں کو سبق سیکھنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے ایک راستہ نکلتا ہے کہ دیکھیں قوم معاف کرنے والی نہیں ہے. سر جی، 13 جماعتیں ایک سائڈ پہ، پھر دیکھیں دوسری جو بڑی بات، پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، وہ بھی ووٹر جو آپس میں تقسیم تھے، اس کے بعد اتنی بڑی شکست. یہ بہت بڑی شکست ہے ان لوگوں کے لیے، بہت بڑا سبق ہے. دیکھیں ان کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، اور خاص طور پہ لوٹوں کے لیے ہے. ہاں جی، یہ لوٹے ہی تھے نا، دونوں طرف پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی تھا کہ ایک پہلے تھے ان کے ایم پی ایس، اب نئے ایم پی ایس تھے ان کے نامزد. آپ یہ دیکھیں ذہن قریشی کس طرح جیت گئے، جو مطلب پہلے حالت بہت برے، اور وہاں پہ اس حلقے میں موٹر سائیکلیں بھی دی گئیں اور بھی انعامات بانٹے گئے لوگوں کو، لیکن لوگوں نے انعام بھی لے لیا، ووٹ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کچھ کرو گے نہیں، جب تک نہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عوام کو کیا ریلیف ملے گا. کیوں کہ پچھلی جو حکومت تھی، جو پنجاب کی حکومت جا رہی ہے، اس نے چند ماہ کے اندر اندر، جیسے بجلی کی بات کی تھی جس کو عدالت نے روک لیا تھا کہ 17 جولائی کے بعد، ٹھیک ہے، اب وہ 100 یونٹ جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. باقی مزید ریلیف 100 کو 200 کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں اب حالات تو وہی، حالات تو نہیں چینج ہوئے. نا صاحب، دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے آ کے ٹیک اوور کیا، ان کے تمام تر پروجیکٹ جس طرح تھے وہ سارے بند کر دیے. اب لازمی بات ہے کہ یہ اگر یہ پنجاب گورنمنٹ سنبھالتے ہیں، ہم اس بات پہ بعد میں آتے ہیں. آپ آگے دیکھیے اب 22 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 22 تاریخ کو ختم ہو گیا، وزیر اعلیٰ پرویز الہی بنیں گے، اور پرویز الہی نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ عمران خان اگر کہیں گے تو 2 منٹ کے اندر میں اسمبلی توڑ دوں گا. یعنی ایک طرف وزیر اعلیٰ بنیں گے وہ، اور وزیر اعلیٰ بنتے ہی اسمبلی توڑ دیں گے. صحیح. تو اسمبلی توڑ کے ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. دوسری پارٹی یہ کہہ رہی کہ نہیں جی ہم گورنر راج لگا دیں گے یہاں. دونوں چیزیں غلط ہیں. بات یہ ہے کہ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو ان کو باقی ٹائم گزارنا چاہیے اور اپوزیشن میں ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. اچھا، اسی طرح جو پروجیکٹ ختم کرنے والا مسئلہ ہے، نہ ان کو ختم کرنا چاہیے تھا، نہ ان کو ختم کرنا چاہیے. لیکن عام آدمی تو کہتا ہے کہ اب عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بتائیں وہ تو چلے گئے، چور ڈاکو چلے گئے، مثال کو تو ہم نے ووٹ دے کے ان کو بھگا دیا، آپ سے نہیں بھاگے، ہم نے بھگا دیا، تو ہمیں ریلیف کیا دیا آپ؟ سر جی، یہ ماضی میں 75 سالوں سے یہی کچھ ہوتا ہے. کبھی نہیں انہوں نے ایسا سوچا کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، اس کو چلنے دے. واحد ایک وہ تو حکومتوں کا مسئلہ ہے، اب تو عوام کا مسئلہ ہے. ڈبل 2 کا ایسا اب عوام کا مسئلہ ہے.
دیکھیں اب عوام کا مسئلہ ہے. پروجیکٹ تو سچ مچ حکومتوں نے نہیں چلنے دی, نہیں چل لیکن دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا, پہلے چلایا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں ہے تو آگے بھی چلا, آگے بھی چلو. تو یہ روایت ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید قائم ہونی شروع ہو جائے گی. اسی طرح یہ لنگر خانے یا پناہ گاہیں, چاہے یہ ایک اچھا پروجیکٹ تھا, حکومتیں چینج ہو جائیں چلتے رہنے چاہیے. اسی طرح اب جو مسائل ہے کہ مثال وہ دے سکا کہ نہیں دے سکا 100 مطلب یونٹ, لیکن ایک اسے اینٹ رکھ دی کہ جی میں دے رہا تھا, انہیں رکوا دیا, اب یہ 18 سے دینا ہے. اب 18 سے اگر وہ لاگو کرتا ہے تو وہ دو جو غریب عوام ہے 100 یونٹ کچھ نہیں ہوتا. ایک صرف مثال ہے, 100 یونٹ کو باڑ میں ڈالیں, اگر اسی ریٹ پہ بجلی واپس آ جائے, اسی ریٹ پہ پیٹرول واپس آ جائے نا, تو لوگوں کو بہت بڑا ریلیف ہے. آصف صاحب کس خوابوں کی دنیا میں رہتے, کیسے آ جائے گا؟ تو یہی تو نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی کی جاتی ہے اب آ جائے گا, نہیں آئے گا. دیکھیں وہ ان کا رونا روتے رہے, یہ ان کا رونا روتے رہے, تو مسائل نہیں حل ہوں گے. عمران خان صاحب کی ایک پرسنالٹی ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, دوسرے ممالک پسند کرتے ہیں, شاید ان سے کوئی ریلیف اچھا مل سکے ان کو. جیسے وہ رشیا کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہ سستا پیٹرول دے رہے تھے, سستی گیس دے رہے تھے. لیکن رشیا کے دیکھیں بعض یہ تو زبانی باتیں ہیں, سیاسی باتیں ہیں. رشیا سے بالکل مل سکتا ہے, لیکن اس کو ریفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, ایک بات. دوسری چیز یہ کہ رشیا کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے درخواست کوئی نہیں کی, کہ زبانی گفتگو ایک ہوئی تھی لیکن بات آگے کی ہی نہیں, عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی نہیں کی. ہم ان باتوں پہ نہیں جاتے. اب آپ ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں پرویز الہی صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں اپنے پروگرام میں سر. کیا پرویز الہی کا آپ ستہ ہی خیرن ہے, پرویز الہی نے مشکل حالات گزارے, پرویز الہی ثابت قدم رہے. 1% ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر نون لیگ چودھری پرویز الہی کو کوئی آفر دے کہ آپ اپنی 10 سیٹیں لے کے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, نہیں اس لمحے میں نہیں ہو سکتا, میں سمجھتا ہوں اس لمحے میں نہیں ہو سکتا, اس لمحے میں نہیں ہوتا ہے. جی ناظرین سنا, 10 سے بات نہیں بنے گی نا. جی ناظرین 15 سیٹیں ادھر ہیں. آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار کی گفتگو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.